अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सत्ती। मदीहा, आज आप बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं। बड़ा आपने लहक लहक के आपने अपना नाम जो है अदा किया, उसकी कोई ख़ास वजह? जी, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है, हर लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल अगर अशफाक देखा जाए तो दिन इतने अच्छे नहीं जा रहे, क्योंकि अब कोविड फिर से इतना फैल रहा है। माय लव्ड वंस, जिनसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे दोस्तों, मेरी फैमिली में भी कोविड जो है वो आ गया है। और ये वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, जो घरों से बाहर भी नहीं निकलते। एक छोटी सी गलती, छोटा सा एक्सपोजर, ऐसा ही और है। वो जो कोविड है, जो डेल्टा है, डेल्टा ऐसा लग रहा है किसी को नहीं बख्श रहा। उसको जनाब इंडियन वेरिएंट भी कहा जाता है, डेल्टा वेरिएंट कहा जाता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उसका ओरिजिन भारत में था। और खसलत भी वैसी है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अब वो फैलता चला जा रहा है और उसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। कराची शहर में 30% से ज़ायद इसके फैलाव की शरह है। और याद रहे कि ये वो लोगों से पता चला है जो टेस्ट करवाने के लिए गए थे। सैकड़ों, हज़ारों, लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं करवाते, और वो नज़ला ज़ुकाम, डायरिया या किसी भी सिम्टम, गले की सूजन या कोई भी मसला हो तो वो समझते हैं कि जी एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, और बस दो आपने गोलियां खाई और ख़त्म। प्लीज गेट योर सेल्फ चेक्ड। अगर आपको बुखार नहीं भी, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट स्पेसिफिकली वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन ऑलरेडी करवाई हुई है, और डेल्टा वेरिएंट में आपकी तशखीस ऐसी होती है कि आपको रनिंग नोज होगा, आपकी नाक बहरी होगी, नज़ला जुकाम होगा, आपकी नहीं जी तो वायरल है। इट्स नॉट वायरल, इसको चेक करें। बहुत से ऐसे केसेस जो मैंने खुद भी देखे, मैंने एक्सपीरियंस किए अपनी फैमिली में। उसके अलावा आपको डायरिया अगर हो तो प्लीज आप इसको हल्का मत लें, फौरन अपना टेस्ट जरूर कराएं, ताकि अपने आप को आप आइसोलेट कर सकें और आपके जो बाकी प्यारे हैं वो आपसे बच सकें। अगर हम कराची की सिर्फ बात करें कि कराची में पॉजिटिविटी का जो रेट है वो 30% है, इसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान के जो बाकी शहर हैं उनको इस्तिस्ना हासिल है डेल्टा वेरिएंट से। लाहौर में भी सिचुएशन हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन अबतर होती चली बहुत अबतर होती चली जा रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ सख्त फैसले हो सकते हैं हुकूमत की जानिब से। जाहिर है कि जब लोग SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, साथ ही साथ वैक्सीनेशन की तरफ नहीं जाएंगे, फासला नहीं रखेंगे, तो फिर हुकूमत सिंध अब सोचने जा रही है कि यहाँ पर कुछ करना होगा। इस्लामाबाद में कल जो बारिश ने तबाही मचाई, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं। कराची में कोरोना वायरस के भारतीय वेरिएंट का फैलाव, मस्बत केसेस की शरह 30% से जायद हो गई। महकमा सेहत ने शहर में 15 रोजा लॉकडाउन की तजवीज दे दी। मॉनसून के दूसरे स्पेल की एंट्री। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और सैलाबी सूरत हाल ने खबरदार कर दिया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश का इम्कान। कोरंगी की 6 साला महम ज्यादती के बाद कत्ल, वालिदैन से पुलिस का अदम ताउन बाइसी तशवीश है। 1 साल बाद भी गैर फाल ज़ैनब इलिट बिल तवज्जो का मुंतज़िर है। बलूचिस्तान में लड़कियों की क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ने लगी। सूबे की पहली खातून क्रिकेट कोच खैरुन्निसा होंगी बाखबर सवेरा की मेहमान। सबसे पहले तो मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि मुल्क में मानसून की दूसरे स्पेल ने ज़बरदस्त एंट्री मारी है, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में गाड़ियां पानी में तैरती हुई दिखाई दी। नाला लई में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है, जबकि रावल डैम के भी जो स्पिलवेज हैं ये खोल दिए गए हैं, और इंतज़ामिया ने बारिश को क्लाउड बर्स्ट जो है वो करार दिया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये मूसलाधार बारिश की तरह का ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था। अच्छा, अब ये जाहिर है कि ये कन्फ्लिक्टिंग एक स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जाहिर है कि होता ये है कि जब भी कोई अनएंटिसिपेटेड कोई स्पेल ऐसा होता है बारिश का जिसके लिए कोई तैयारियां नहीं होती किसी भी वजह से, तो उसको जनाब कह दिया जाता है कि ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है। अच्छा, क्लाउड बर्स्ट में ये होता है नॉर्मली, वैसे तो माहिरीन ये कहते हैं कि जनाब ये एक अचानक सडन जो है वो बहुत तेज़ और बहुत शदीद बारिश उसके नतीजे में होती है, जो कि जिससे संभलना लोगों के लिए मुमकिन नहीं होता। अच्छा, लेकिन इंतजामिया जिसको अरेंजमेंट्स करने थे उसने कहा ये क्लाउड बर्स्ट है। जो महकमा मौसमियात वो कहते हैं कि नहीं जी ये मूसलाधार बारिश है। तो मतलब उन्होंने कलाई वैसे इस हवाले से खोल दिया। बिल्कुल, आगे जाके जब बात करेंगे तो ये भी पूछेंगे क्या क्लाउड बर्स्ट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जब हम मौसम के हवाले से बात कर रहे थे। खैर जी, आज भी महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। आज भी कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं
गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। और सूरत हाल क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। डीजी मेट मोहम्मद रियाज साहब हमारे मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये कहिए कि कल जो इस्लामाबाद में हमने सूरत हाल देखी, क्या वो प्रिडिक्ट की जा रही थी? जी ऑलरेडी अगर आप अपने बेशक अपने मीडिया से जो आपकी रिपोर्टिंग करते हैं उनसे भी अगर पूछा जाए तो 26 को पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसकी प्रिडिक्शन, इसकी प्रेस रिलीज इशू कर चुके हैं और उसने यही मेंशन किया हुआ है कि इसके एडवाइजरी है बाकायदा कि इसमें फ्लडिंग भी हो सकती है, नालों में तुग़यानी भी आ सकती है और साथ साथ जो इनंडेशंस है वो भी हो सकती है। अच्छा, तो ये ऑलरेडी प्रिडिक्टेड था, इसकी वार्निंग 26 तारीख इशू कर चुके। अच्छा, लेकिन वार्निंग किस चीज की थी? मूसलाधार बारिश की या क्लाउड बर्स्ट की? और क्या क्लाउड बर्स्ट स्पेसिफिकली उसके बारे में बताया जा सकता है कि हाँ जी फलां दिन ये हो सकता है क्लाउड बर्स्ट, या ये अचानक ही होता है? देखिए क्लाउड बर्स्ट कोई ऐसा स्पेसिफिक इवेंट नहीं है कि इसमें, मतलब जनरली इसको एक नाम दिया हुआ है कि अगर तेज बारिश हो जाती है तो इसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या अगर क्लाउड बर्स्ट है तो उसका मैनेज नहीं करना है। लेकिन ये कि देखिए ये इट्स अ पार्ट, जब भी कोई ज़्यादा बारिश हो जाती है और जब भी कोई वेदर सिस्टम आता है वो डिपेंड कर देते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है और वो वेरिएबल होता है उसकी इंटेंसिटी। कुछ इलाकों में ज़्यादा होती है, कुछ इलाकों में कम हो जाती हैं। खुदा ना खास्ता आप इस सिचुएशन को आगे रिपीट होता हुआ देख रहे हैं? जी ये देखिए डेफिनेटली ये मानसून सीजन की एक नॉर्मल बिहेवियर है कि इसमें इस किस्म के इवेंट्स आते रहेंगे, पहले भी पास में, और हर सीजन में ज़्यादा बारिशें हो जाती है, ख़ासकर कई 60 मिलीमीटर पर आवर के रफ्तार से हो जाती हैं, कुछ रेशो 100 मिलीमीटर से, कुछ 50 मिलीमीटर के रेशो से। और 24 आवर के अगर हम देखें तो लाहौर में देखें हर सीज़न में 3-4 इस किस्म के सेंचुरी वाले बारिशें हो जाती है जिसमें 100-150 इस किस्म के। सिमिलरली गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, इन इलाकों में, पिंडी में, इवन इस्लामाबाद में आप देखें 2 दिन, एक हफ्ता पहले इससे ज्यादा बारिश हुई। अच्छा, लेकिन उसके अंदर चक्कर ये होता है रियाज साहब, दूसरे एरियाज में। रियाज साहब, इसमें मसला दरअसल ये है कि बहुत कम टाइम में बहुत तेज बारिश होना वो अनएंटिसिपेटेड होता है। जैसे कि एक तो हो रहा है ना कि एक टाइम में बारिश हो रही है, 4 घंटे तक बारिश लगी रही तो उसमें 150 mm बारिश हो गई तो वो चले एक अलग सीन है। लेकिन इस क्लाउड बर्स्ट की जो फिनोमेना है इसमें तो 1 मिनट में 1.5 इंच बारिश भी रिकॉर्ड की गई है, दैट्स ऑन रिकॉर्ड। तो ये जो अचानक और इतने कम स्पेसिफिक टाइम में हो जाना, ये एक परेशानी है। देखिए वो तो डेफिनेटली देखिए ये आप अवॉइड ही नहीं कर सकते कि इस रेशो से बारिश नहीं होगी। ये कौन डिफाइन करेगा कि एक वेदर सिस्टम आ रहा है, मानसून सीजन है और जो मॉइस्ट करंट है वो पेनिट्रेशन कर रहे हैं और उसमें जो है ना वो कोई मॉडरेट या सिर्फ इतनी बारिश होगा जितना मतलब लाइट किस्म की होगी और इजीली जो है ना। देखिए मानसून सीजन में डेफिनेटली वी शुड हैव टू बी वेरी केयरफुल। मानसून सीजन के जो इवेंट्स है इसमें आप यही मैनेज करेंगे कि इसमें 150 मिलीमीटर इवन 200 मिलीमीटर तक। अच्छा रियाज साहब, एक और चीज आप मुझे ये जरा समझाइएगा कि ये जैसे ये जो कल हमने E11 में सिचुएशन देखी, ये बड़ी अलार्मिंग थी। कि वहां पर जनाब मारगला की पहाड़ियों से गालिबन बताया जा रहा था कि वहां से पानी आया और सब कुछ बहा कर ले गया। वहां पर आपको क्या लगता है कि क्या अरेंजमेंट्स ऐसे नहीं थे? क्या वहां की मंसूबाबंदी, प्लानिंग इस तरह की नहीं की गई थी कि यहां से बचा जा सके? जब बारिश इतनी होगी तब उतना ही पानी यहां से गुजरेगा, यही हाल होगा? डेफिनेटली नहीं, वैसे वहाँ पे प्रॉपर एक मैनेजमेंट है, अरेंजमेंट है। जो लई नाला है उसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है और साथ इसको मैनेज भी करते हैं और हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट के एरिया वहाँ पे उसको खुद भी वॉच करते रहते हैं। तो देयर इज़ अ प्रॉपर सिस्टम, कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ये तो कोई दूसरे नाले से जो इनपुट जो प्रॉब्लम हुआ है जहां ओवरफ्लो नाला हुआ है। अच्छा। और उनकी वजह से ज्यादा जो खासकर बॉटल नेक बनी हुई है। मैंने फिजिकली तो आई डिडंट सी दैट, लेकिन यह है कि जिस तरीके से ब्रीफ किया गया है अभी तो उसमें यही बताया कि नाला है और जो आगे कुछ उसकी बॉटल नेक सा बना हुआ है, कुछ
डिफरेंट, तो उसी वजह से कोई इस किस्म के ओवरफ्लोज जो है ना हुई है। और जब तक मतलब जिस तरह पहले अब विद द पैसेज ऑफ टाइम खासकर जो अर्बन फ्लड है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मजीद रियाज बढ़ती साहब, जा रही है। आज भी कैसी climate सूरत हाल हो change की सकती है जो कल impact इस्लामाबाद में देखी गई? नहीं, आज देखिए जैसे मैं फिर भी अगर देखिए इट्स वेरी लॉड एंड क्लियर, अगर जब तक इस किस्म के इंटरवेंशंस अगर वो क्लियर नहीं होते और इस किस्म के प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली इस तरह जो इंसिडेंट्स है वो होते जाएंगे। मतलब और लेकिन ये कि मानसून की जो बारिश है प्रॉपरली, इससे पहले भी इस्लामाबाद में काफ़ी बारिशें हुई है खासकर जो है ना, लेकिन यह है कि वो प्रॉपरली फ्लो हुआ है और कोई इस किस्म के प्रॉब्लम नहीं हुई है। लाहौर में हुई है, फैसलाबाद में हुई है, सियालकोट में तो मेरे ख्याल में ये तीसरे हफ्ते में 2-3 दफ़ा 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। तो आगे भी आने वाला जो मानसून सीज़न है इसमें हम यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसमें देखो उसमें 100 मिलीमीटर 150 मिलीमीटर ये जनरली होते जाएंगे 24 आवर की रेशो। इसमें अगर आप इस्लामाबाद का रेशो देखेंगे तो इसमें 600 मिलीमीटर भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। चलिए अल्लाह करे जी सूरत हाल बेहतर है। बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद रियाज साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। कल जो इस्लामाबाद में जो सूरत हाल बनी बारिश के बाद उसको डिस्कस कर रहे थे। इस्लामाबाद में जो मूसलाधार बारिश हुई है इसके बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल ने जो वहाँ के देखने वाले हैं हम समेत जो हम इसको रिपोर्ट कर रहे थे कल अपने ही शो में, हमें हैरानी और परेशानी में मुब्तला कर दिया। सोशल मीडिया पर यह तनाज़ा शुरू हो गया कि इतना नुकसान क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ या फिर नालों पर बनी तजावुज़ात और नालों की सफाई ना होने के बायस हो। जैसे अभी मोहम्मद रियाज साहब भी बात करे तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक नाला नहीं, ये जो दूसरे नाले का भी आउटफ्लो में आके शामिल हो जिसकी वजह से अशफाक सूरत हाल ये हुई। और ये इस हवाले से पहले भी इंतजामिया की जानिब से और ख़ासतौर पर शेख रशीद साहब की जानिब से कहा जाता रहा है कि जनाब ये नाला लई मंसूबे पर 90 दिन में एक तो काम शुरू कर देंगे, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि शहरियों ने इस्लामाबाद के तमाम नालों पर कब्जे किए हुए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा आप सुनिए। नाला लई पे या 90 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा। आर्मी पहुंची हुई है, वासा पहुंचा हुआ है, तमाम अदारे जो सैलाब को से मुंसलिक हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और बारिश भी कम हो गई है, 2-4 फुट कम हो गया पानी, लेकिन हम अलर्ट हैं, हम ड्यूटी पे हैं। इस्लामाबाद में जो पुराने नाले हैं, नाला कोरंग, वो सारे बंद ही हैं, लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। नाला लई इंशाअल्लाह ताला ठीक होने जा रही है, बस मेरा यही एक जिंदगी का आखिरी मिशन है। चले जी अल्लाह करे नाला ली की सूरत हाल बेहतर हो। कल की सिचुएशन के हवाले से मजीद बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये कहिएगा कि क्या महकमे मौसमियात और मुतल्लिका अदारों की जानिब से इस्लामाबाद में कल जो तूफ़ानी बारिशों की वजह से सूरत हाल पैदा हुई उससे मुतल्लिक अलर्ट किया गया था? मेट डिपार्टमेंट की तरफ से तकरीबन 1 महीने से जो है ना वो अलर्ट आ रही है कि बारिशें आ रही हैं। पिछले हफ्ते तो बारिशें नहीं आई, लेकिन इस हफ्ते बारिशों की एक्सपेक्टेशंस थी और हम लोग उसके लिए रेडी भी थे। अच्छा, अब ये इस्लामाबाद बारिशों के बाद हमने ये देखा कि सैलाबी सूरत हाल नज़र आई, यानी कि गाड़ियाँ बह रही हैं तिनकों की तरह, सिक्योरिटी वालों का केबिन है वो भी बह रहा है। तो क्या कोई अरेंजमेंट्स नहीं थे, उनकी ड्रेनेज का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, पेश की अरेंजमेंट्स नहीं किए गए थे? इस्लामाबाद में जो इस टाइम पर फ्लड लाइक सिचुएशन है, एक तो वो बहुत ज़्यादा शायद एग्जैजरेट की जा रही है, उस तरह सिचुएशन नहीं थी। एक सेक्टर E11 है और एक सेक्टर E11 के अंदर एक प्राइवेट सोसाइटी है, उसकी एक मेन रोड है जिसके ऊपर एक नाला जो है उसमें शगाफ पड़ा और नाले का पानी जो है वो ओवरफ्लो करके लोगों के घरों के अंदर भी गया, बेसमेंट्स के अंदर भी गया। बाकी जो रिवर कुरंग है जो हमारा मेन एरिया जिसमें फ्लड आता है, रिवर सोहान है वो भी कंट्रोल में है, रावल डैम है, सिमली डैम है, वो तमाम एरियाज़ कंट्रोल हैं। जितने हमारे सेक्टोरल एरियाज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह जब बारिश आई है उसके तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद तमाम हमने इस्लामाबाद को क्लियर दिया। ये जो E11 का सेक्टर है जहाँ पे अनफॉर्चुनेट ये वाक़या भी हुआ है, वहाँ पर भी हमने विदिन 2 आवर्स सारा एरिया क्लियर करके 100% वो हैंड ओवर किया और उसको ट्रैफिक के लिए हमने ओपन कर दिया। बाकी जो प्राइवेट बिल्डिंग्स के अंदर पानी जमा होता रहा है उसकी ड्री वाटरिंग चल रही है, वो चलती रहेगी। वो कुछ लोगों के अपनी बेसमेंट्स के प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की लीकेजेस हैं, पर्सनल बिल्डिंग्स के भी इश्यूज़ हैं, लेकिन हम उसमें ओवर एंड अबव होके जानी नुकसान से बचाने के लिए हर जगह पे अपनी रिलीफ लेकिन कल हमने एक्टिविटीज़ देखा कर कि रहे हैं। 2 कीमती जानी बेसमेंट में खातून और उनका बच्चा पानी चले जाने की वजह से जहाँ भग भी हुआ। लेकिन कल जो तमाम सूरत हादसे से निकासी आपके जो पूरा सिस्टम है उस पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठे हैं, तो क्या इस्लामाबाद में भी नालों पर तजावुज़ात का मसला है? इस बारे में इंतज़ामिया क्या एक्शन ले रही है? इस्लामाबाद में असल में तकरीबन 60 से ज़्यादा नलाज हैं अगर हम सिर्फ सेक्टोरल एरियाज़ को देखें,
اور ان نلاز کے اوپر تقریباً 25 سال 30 سال پہلے سے کئیوں کے اوپر کچی آبادیاں بنی ہوئی ہیں, کئیوں کے اوپر وہ جھگیاں سی بنی ہوئی ہیں, کئی ایسے بھی نالاز ہیں جو پرائیویٹ پراپرٹی ہیں. یہ بھی ایک بات ہے, باقی ملک میں شاید اس طرح نہیں ہے کہ یہاں پر لوگ پرائیویٹ لوگوں کی زمینوں کے اندر سے بھی نالاز گزر رہے ہیں جس کے وہ خود مالک ہیں. تو جب وہ آپ زمین کے خود مالک ہوتے ہیں تو آبویسلی آپ اس میں کنسٹرکشن بھی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آف اینڈ آن اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. لیکن اس میجورٹی جو بھی ہمارے گورنمنٹ کے سرکاری نالاز ہیں ان پہ 90% ہم انکروچمنٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں, سوائے انہی پرانی کچی بستیوں کی جو بعد میں پھر لیگلائز بھی ہو گئیں, یا اس طرح کی سوسائٹیز جو بعد میں جن کے ایشوز چل رہے ہیں. ابھی B11 میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں سوسائٹی کی نیب میں اور FIA دونوں میں انکوائری چل رہی ہے. اچھا, یہ انکوائری تو اپنی جگہ, لیکن جو سوسائٹی کے مکین ہیں ان کا یہ بھی شکوہ تھا کہ 7 بجے یہ ہو رہا تھا سارا کچھ اور 10 بجے CDA حکام آئے تھے. تو آبویسلی یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آئندہ اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, سیزن تو ابھی چل رہا ہے, تو اس کے لیے کیا اقدامات آپ لوگ کر رہے ہیں؟ یہ مونسون کا سیزن تو ابھی ہمارا پورا چلے گا. نیکسٹ 7 دن بھی میٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ بارشیں ہوتی رہی ہیں. اس میں 3-4 بڑے ہم ایکشنز کر رہے ہیں. آلریڈی ریلیف ایکٹیویٹیز پلانڈ ہیں. جو کچی بادیوں کے لوگ ہیں ان کو اسکولوں میں ہم ٹیمپریریلی شفٹ کر رہے ہیں. جہاں جہاں پہ بلاکیجز تھیں, ہرڈلز تھیں نالاز کے اندر, دریاؤں کے اندر, ان کو بھی ہم کلیئر کر رہے ہیں. راول ڈیم کا جو بیراج ہے, وہ جو سپل ویز ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے. سملی ڈیم کے جو سپل ویز ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے. جس نالا کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑ رہا ہے اس کو بھی پیچھے سے دوسری جو ٹریبیوٹریز ہیں یا آرٹریز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ایشو نہ ہو. پھر بھی اگر بہت زیادہ پانی آتا ہے یا اربن فلڈنگ ہوتی ہے یا پیچھے سے راول ڈیم کے کیچمنٹ ایریا سے بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے, تو اس کا پھر یہی طریقہ کار ہے کہ ڈیزاسٹر تو ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اس کا رسپانس کہتا ہے, اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں. تمام ریسکیو ٹیمز موجود ہیں, پاکستان نیوی, پاکستان آرمی, سول ایڈمنسٹریشن, CDA, MCI, ڈیزاسٹر مینجمنٹ, تمام ڈپارٹمنٹس الرٹ ہیں, اپنی چیزیں پوری کر کے ہر جگہ پر موجود ہیں. صحیح, بہت شکریہ جی. شفقات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی اور جو کل سچویشن تھی اسلام آباد کے حوالے سے اس کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں, اور کیونکہ آگے بھی پورے ہفتے محکمہ موسمیات نے بارشوں کی پیش گوئی کی, تو اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ انتظامیہ نے کیا کچھ انتظام کیے ہوئے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایگزیجریٹڈ ہے, لیکن ظاہر ہے جو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اسکرینز پر نظر آ رہا ہوتا ہے, تو وہ ایگزیجریٹڈ اتنا نہیں ہوتا. اور ایک سوسائٹی کا ایشو تھا اور وہاں پر نالے میں شگاف پڑا تھا, تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ارینجمنٹس ہونے چاہیے کہ اگر اس طرح شگاف پڑتے رہے تو 2 جانیں کل گئی ہیں, مزید جانیں بھی جا سکتی ہیں. اور وفاقی دارالحکومت تو ایک ماڈل دارالحکومت ہے, یعنی کہ وہ ماڈل سٹی ہے, تو اس کے دوسرے شہر بھی دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں اس طرح کے ارینجمنٹس ہونے چاہیے. ہم مثالیں دیتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے کہ جناب اسلام آباد میں تو بارش ہوتی ہے تو پانی یوں غائب ہوتا ہے, چٹکی بجاتے ہی نظر ہی نہیں آتا, اور واقعتاً ایسا ہوتا بھی ہے. تو آئی ایم شیور کہ انتظامیہ کام کرے گی اس معاملے پہ. چلیں جی, اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور شہر قائد کے حوالے سے ہم بات کریں گے. کراچی میں اس وقت کرونا وائرس کا جو بھارتی ویریئنٹ ہے تباہی مچا رہا ہے. کیسز کی جو شرح ہے وہ 30% سے بھی زیادہ ہوگی, اور محکمہ صحت نے شہر میں فوری طور پر 15 روزہ لاک ڈاؤن کی تجویز دے دی. اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر کیسر نے بھی اس تجویز کی حمایت کی ہے. اور ڈاکٹرز کے مطابق اگر اب بھی احتیاط نہ کی گئی تو بھارت جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ویکسین لگوانے پر بھی ان کی جانب سے زور دیا گیا. طبی ماہرین کے مطابق اسپتالوں میں 85% آنے والے مریضوں نے ویکسین نہیں لگوائی. آپ اندازہ کیجئے کہ کیا صورتحال ہے کہ لوگ 85% اور واقعتاً یہ صحیح بھی ہوگا کیونکہ ابھی تک جو پرسوں ہمارے چاہے ہم نے یہ خبر بریک کی ہے کہ 85% جو لوگ ہیں جو بیڈز پہ انہوں نے ویکسین نہیں لگوائی تھی کیونکہ لوگ ڈر رہے ہیں اس سے. ابھی بھی لوگوں کو تحفظات ہیں اس حوالے سے. اور اس ویکسین سے متعلق ہم نے کراچی کے شہریوں سے سوال کیا, اس کے جواب میں لوگوں نے کیا کہا آپ خود دیکھ لیجیے. ویکسین لگانا ضروری ہے کیونکہ اس کا واحد حل ویکسین ہی ہے, اس کے علاوہ تو اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا کرونا کا. یہ تو بیکار کی باتیں ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں 2 سال بعد مر جاؤ گے اور وہ یہ ہو جائے گا اور فلانا ڈھماکہ, بیکار کی باتیں ہیں. یہ لگوانی ضروری ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے ادارے جو وہ ایسے ہی کام نہیں کر رہے. اس کی کوئی وجہ ہے جو لاکھوں کروڑوں ڈالر روپے خرچہ ہو رہے ہیں اس کے اوپر, تو یہ ہم عوام کی احتیاط کے لیے ہو رہے ہیں, ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہو رہے ہیں, تو ہمیں اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے. آگے اللہ کی مرضی. لاک ڈاؤن لازمی کرنی چاہیے, 100% لاک ڈاؤن ضروری ہے, جس کے بغیر یہ مسئلہ نہیں ہوگا. کم سے کم 15 دن لاک ڈاؤن کریں, پورے شہر کو بند کریں. اتنے سالوں میں ہمیں کینسر کا علاج نہیں ملا, تو اتنے ٹائم میں یہ ویکسین کیسے بن گئی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. کینسر کا علاج ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے, کرونا کا علاج جلدی آ گیا,
तो नामुमकिन सी बात है ये। जनाब یہ میں تو حیران ہوں غنی جا کے دیکھیں پاکستان میں جو وہ کینسر کے ہاسپٹل کام کر رہے ہیں ان کے پاس کیا کچھ جدید ترین جو ہے نا ان کے پاس اکوپمنٹس ہیں ٹریٹمنٹس ہیں تو میرے خیال سے ان بچے کو نا ذرا ایجوکیشن کا انجیکشن لگنا چاہیے ایجوکیشن کی ویکسین یہاں پر کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کچھ بچوں کے لیے تو جناب لوگ بات کریں بیکاز لوگوں کو اندازہ ہے کہ ویکسین کتنی امپورٹنٹ ہے ایگزیکٹلی ویکسین بہت امپورٹنٹ ہے سوشل ڈسٹینسنگ بہت امپورٹنٹ ہے ماسک پہننا بھی بہت امپورٹنٹ ہے بچنا امپورٹنٹ ہے اور حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے تو جناب سندھ حکومت کی کیا کارکردگی ہے کیا تیاریاں ہیں پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت قاسم سومرو صاحب ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست موجود ہیں قاسم سومرو صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اب ذرا سمجھائیے گا کہ 30% کراس کر گئی ہے جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے تو یہ بڑا کنسرننگ ہے تو کیا آپ لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہوگا کہ جناب روکا جا سکے وائرس کا پھیلاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا بالکل آپ کی بات درست ہے لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ابھی آپ نے بولی کہ یہاں ایجوکیشن کا انجیکشن لگنا چاہیے دیٹ از مور امپورٹنٹ بالکل اس وقت ہم اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں دونوں اطراف سے ویکسین ڈینائل کے پہ بھی جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے اور جو سب سے مور امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ ہم اپنا دفاع کرنے کے لیے جو ہمیں 5 روپے کی کہ جو ماسک ہے نا وہ ہم استعمال نہیں کرتے اور ہم گورنمنٹ پہ یہ بوجھ ڈال رہے ہیں کہ وہ ہم 50 سے 60 ہزار روپے ایک مریض پہ ایوریجن ہمارا خرچہ آ رہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ہم ہسپتالوں میں ہم نے کل بھی میٹنگ کی ہے ہم پھر ایک جو ہے ایمرجنسی کی صورتحال میں آگے ہم نے 100 بیڈ کل بڑھائے ہیں ہم پھر جو ہے وہ فیلڈ ہاسپٹل کو کی جو ہمارے ایکسپو میں اس پہ ہم نے کہا ہے کہ 100 بیڈ کی ایک اور فیلڈ ہاسپٹل ہم نہیں بنائیں تو یہ ہم بہت ایکسپینسو ماڈلز ہیں جو ہم کر رہے ہیں لیکن کنٹرول اس سے پھر بھی نہیں ہو سکتا یہ ہے آپ کی جو ہے نا وہ کیوریٹیو میئرز لے سکتے ہیں لیکن کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم خود ڈسپلن ہوں اور ہم اپنے سراؤنڈز کو بھی ڈسپلن کریں ابھی آپ کی جو جتنے آپ نے ویڈیوز میں دکھائے کسی شخص نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا اور آپ کے اس ویڈیو شاٹ میں جتنے سراؤنڈز میں لوگ تھے ان میں سے کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا بے شک آپ نے ویکسین لگائی ہے ہزار بار لوگوں کو ہم خود اپنے شو میں بھی بار روز بتاتے ہیں اور روز ایک ہی لیکچر دیتے ہیں لوگ بھی ہم سے تنگ آ جاتے لیکن ہم تنگ نہیں آئیں گے جب تک کرونا ہماری جان نہیں چھوڑتا آپ یہ بتائیے جیسے کل اسپیسیفکلی بات بھی کی گئی ہے کہ یہ تجویز زیر غور ہے کہ سخت لاک ڈاؤن کیا جائے گا 15 دنوں کے لیے تو یہ کب سے شروع ہوگا اور صورتحال کتنی بگڑے گی تو ہم 15 دنوں کے لاک ڈاؤن پہ چلے نہیں صورتحال تو بہت بگڑ چکی ہے اس میں کتنی بگڑے گی والا تو کانسیپٹ ہی بھی غلط ہے لیکن دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم ڈفرینٹ جو ٹریڈ ایسوسیشن سے ان سے ملاقات کر رہے ہیں ہماری منسٹریل کمیٹی سی ایم صاحب نے بنائی ہے اور پلس ہم پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کی ہیلپ بھی ہمیں چاہیے ہوگی وہ بھی ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم سب لوگ ساتھ مل کے ایک ڈیسیشن لیں اٹس ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دی پروونس اور پرٹیکولرلی جو ہمارا سب سے بڑا شہر ہے کراچی اس کے لیے کیونکہ یہاں پر بیکاز آف ڈینس پاپولیشن بیکاز آف ورٹیکل پاپولیشن یہاں پر اسپریڈ اس وقت بہت زیادہ ہے تو ہم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمیں 10 سے 15 دن کا ایک اسٹرکٹ میجرز لینے ہوں گے ویئر ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے پبلک ہیلتھ کے اوپر اور ہمیں دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں کسی قسم کا مکس میسج نہیں جانا چاہیے یہاں سے آگے بالکل نہیں دینا چاہیے نہ ہمارے ٹریڈ جو ادارے ہیں وہ بھی نہیں جانا چاہیے نہ ہمارا آف کورس میڈیا تو از بن ایکسیلنٹ ان ہول پینڈیمک ہمارے پاکستان میڈیا میں آپ سب لوگوں نے اتنا زبردست کام کیا ہے اور دوسرا جو امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ ہم پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے جو بھی یہاں اسٹیک ہولڈرس ہیں ان تمام کی طرف سے اس پبلک ہیلتھ کے میسج کے اوپر اس وقت کسی قسم کی مکس میسیجنگ نہیں جانی چاہیے اور کلیئر ڈائریکشن ہے دیکھیں دنیا میں اعتماد میں لے رہے ہیں جیسے تاجر برادری جب بھی لاک ڈاؤن لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں تاجر برادری وہ پریشان ہوتی ہے وہ سڑکوں پر آ جاتی ہے جو اسکول چلا رہے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہو سرکاری اسکول ہو وہ بھی کہتے ہیں جی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تو اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جو نیکسٹ میٹنگ ہوگی ان میں تمام تر طبقات کو اعتماد میں لیا جائے ایبسلیٹلی یہ ہم انگیجمنٹ آج سے ہم نے پلان کی ہوئی ہیں 3-4 بجے 2-3 میٹنگز ہم نے پلان کی ہوئی ہیں تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ
تو انشاءاللہ ان سب سے ساتھ ملیں گے اور ہم ان کو کنونس کریں گے. رادر یہ ہمارا ایز اے ہیومن ہمارا یہ کائنڈ جیسر آلریڈی وداؤٹ اینی سینگ ہونا چاہیے کہ ہم اس یا تو ہم دیکھیں نا ایک پبلک پرسیپشن جو ہے یا پبلک جو اس طرح جیسے آپ نے ابھی کہا کہ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ جی ویکسین کیسے تیار ہو گئی, لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے. ہمیں یہ پرسیپشن نکالنے کے لیے ہم سب کو ایک جو ہمارے سین وائسز ہیں سب کو مل کے ایک وائس بننا چاہیے. ایک اور کنسرننگ ایشو ہے جو سندھ کی حد تک کافی زیادہ دیکھا گیا ہے, وہ ہے جناب کہ ویکسینز کا ضائع ہونا. ایک اچھی خاصی ڈوزز جو تھی وہ ضائع ہوئی ہیں, 28,000 ان کی تعداد ہے. اس کے ساتھ ساتھ ویکسینز کا بیچا جانا, گھر جا کے لگانا, لوگ پکڑے بھی گئے ہیں. اور تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر میری خود کئی لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی ہم وہاں پر گئے, ہم نے کارڈ بنوا لیا اور کچھ پیسے دو تو اس کے بعد جناب کارڈ بن جاتا ہے اور وہ ویکسین ضائع کر دیتے ہیں. تو کوئی آپ مانیٹرنگ کا ایسا سسٹم بنا رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ جناب جو ویکسینیٹرز ہیں ان پر بھی نظر رکھی جا سکے کہ کہیں وہ خدا نخواستہ, ظاہر ہے کہ وہ بھی کافی اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, کالی بھیڑیں بھی ہیں جو ویکسین کو ضائع کر رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں یا نہیں لگا رہے اور پرچی بنا کر آپ کو دے رہے ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. یہی ایک دو ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آئے ہیں, تو اس پہ ہم نے ایک الگ سے ہم نے انفیکٹ اس پہ جو ہے نا وہ کراچی اسپیسیفک 2 کمیٹیاں بنائی ہیں, لیکن وہ کمیٹیاں ہم کسی کو بتا نہیں رہے کہ اس میں سے کون افراد ہے, تاکہ وہ جو ہے وہ اچانک سے جائیں اور اسی جگہ پر جا کے وہ تمام چیزوں جہاں اس طرح کی شکایت آئے گی تو وہ ہم ان کو وہاں بھیجیں گے, اور آف کورس ویل ٹیک آل دی پاسبل میئرز. ایون ایکسپو سینٹر سے یہ شکایت آ رہی ہے سر, دوبارہ سے نہ. آئی ہوپ یو لک انٹو اٹ. بالکل سر, بالکل میں نے خود مانیٹر کیے ہیں سر. میں خود اس کے لیے بھی 2-3 دفعہ ایکسپو سینٹر پہ وداؤٹ ایون نوٹس آئے, میں رات کو 12-1 بجے بھی اس سینٹر پہ گیا ہوں. تو یہ ہم اس کو یہ نہ صرف ایکسپو پہ لیکن میں باقی شہروں میں بھی جہاں جب میرا جانا ہوا ہے تو میں ان سینٹرز کو وزٹ کیا ہے. تو لیکن یہ اس قسم کی شکایتیں سر یہ بہت بڑا اسکیل ہے. اب پاکستان میں اس قسم کی جو ایکٹیویٹی یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہی ہے. اور پھر آپ کو یہ آپ جیسے آپ نے خود کہا کہ ہمارے پاس اس طرح سے لوگ ابھی جو ہے وہ پبلک ہیلتھ یا جو کائنڈنیس ہے نا اس پہ اس طرح کے ہر ایک اپنا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتا ہے. اور تو اس ایڈوانٹیج کو کل کرنے کے لیے ہماری نیت اور آپ کی اور ہم سب کی ایک ہی ایفرٹ ہے کہ ہم اس کسی طرح سے اس وبا سے باہر نکلیں, اور اس کے جتنے پاسبل میجرز اور میکینزمز ہوتے ہیں وہ ہم میکینزم اور مشینری بھی میں یہاں پہ کافی زیادہ ایکٹیو کرنی ہوگی تاکہ تمام تر صورتحال پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جا سکے. بہت شکریہ جی قاسم سنگرو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بار بار قاسم سنگرو صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو SOPs پہ ہیں اس پہ عمل درآمد کریں, ماسک پہنے. اشفاق ہمارے ہاں لوگ پتہ نہیں ماسک کو اکثر دیکھا تو بازو پہ باندھا ہوتا ہے, تعویذ سمجھ کے پہن رہے ہیں, ماسک تھوڑی پہ پہنا ہوتا ہے, سر پتہ نہیں سن گلاسز ہیں اس کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے. مطلب کیا مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ, ماسک نہیں لگاتے. اور آپ مطلب لوگ بھی کیا کریں, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے بہت بڑے پارٹی لیڈران بھی ہوتے ہیں, جب وہی ماسک نہیں لگاتے تو فالوورز ان کو کیا دیکھنا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا آزاد کشمیر میں جو الیکشنز ہوئے کتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود تھے. مریم نواز صاحبہ اللہ پاک ان کو صحت دے, کیونکہ کل ان کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. انہوں نے بھی, ہم نے ان کے جتنے جلسے دیکھ رہے ہیں انہوں نے کوئی ماسک نہیں لگایا ہوا تھا. فزیکل ڈسٹینس آف کورس میرے خیال سے چاہے اسٹیج پہ ہوتی ہے تو مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے, تو انہوں نے کل کووڈ جو ہے وہ بھی کانٹریکٹ کیا. اور آپ دیکھیں کوئی یہاں پہ فزیکل ڈسٹینسنگ مینٹین نہیں. دیکھیں یہاں پہ تو مجھے یہ کنسرن ہے کہ ان کو بھی اپنا کووڈ ٹیسٹ سب ساتھ میں کروانا چاہیے. جتنے لوگ وہاں پر ساتھ موجود تھے, اور وہاں پر جناب مقامی لیڈرشپ بھی تھی اور سارے لوگ تھے, لیکن کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. آپ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں, دیگر لیڈرز بھی موجود ہیں, تو آئی ایم شیور کہ ان سب کو اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ 6 فٹ کا اگر فاصلہ نہیں ہے اور اگر آپ نے یہ ڈسٹینسنگ نہیں رکھی اور آپ نے کانٹیکٹ رکھا ہے تو آپ متاثر ہو سکتے ہیں. ماسک پہننا دیکھیں بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک مریم نواز صاحبہ کو جلد از جلد جو ہے وہ صحتیاب کریں. انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا, ٹویٹ میں بتایا کہ ان کو کرونا ہو گیا ہے, اور اپنے اس ٹویٹ میں لکھا کہ صحتیابی کے لیے دعائیں کرنے والوں کا شکریہ. بخار, کھانسی و زکام کی علامات ہیں, گھر میں ہی زیر علاج ہونے سے پہلے پارٹی ترجمان مریم اورنگزیب تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ مریم نواز کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا, جس کے بعد انہوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے. اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے بھی ٹویٹ کیا کہ بیٹی مریم نواز کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر افسوس ہے. انہوں نے وبا میں مبتلا مریضوں کی صحتیابی کی بھی دعا کی. اور مریم نواز آزاد کشمیر کی انتخابی مہم جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں, پھر سیالکوٹ میں بھی جلسے میں شریک ہوئی تھیں, اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ سم ہاؤ ویری انفارچونیٹلی ماسک کہیں نہیں پہنا ہوا تھا. تو میرے خیال سے یہ لیڈرز کو یہ مثال, لیڈرز آر سپوز ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. یہ بیسک جو ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ لیڈرز اگر لیڈ کریں گے
تو فالوورز ان کو فالو کریں گے اور وہ بھی ماسک پہنیں گے. اگر لیڈر ماسک نہیں پہنے گا تو سب کہیں گے کہ کیا فائدہ. تو جناب اب اللہ ان کو صحت دے, جیسے کہ مدیہ کہہ چکی ہیں, لیکن احتیاط سب کے لیے بہت ضروری ہے. ایک چھوٹی سی یہاں پر بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک اور افسوسناک دل دہلا دینا واقعہ پیش آیا کراچی میں, جہاں پر کورنگی کی 6 سالہ ماہم کی لاش کچرا کنڈی سے ملی. اس بچی کو زیادتی کے بعد بے رحمی سے قتل کیا گیا, اور جو اسپتال سے ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس بچی کے قتل کے حوالے سے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس بچی کو ایک سے زیادہ شخص نے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے, اور اس کے بعد بدترین تشدد کر کے اس بچی کی جان لی گئی ہے. جناب بدترین تشدد سے اس بچی کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی ہے. موت بچی کی سانس بند ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. جو ایم ایل او تھے جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا, ان کا کیا کہنا ہے آپ کو ذرا سنواتے ہیں. لاش ہمارے پاس آئی تھی 8:20 پہ. اس کے بعد ہمیں پولیس پیپرز ملے ہیں, اس کی ہم نے کمپلیٹ پی ایم پروٹوکال فالو کیا ہے, اینڈ وی ہیو فاؤنڈ آؤٹ کہ اس کا ناک اور منہ بند کر کے اس کو مارا گیا ہے. اس کے علاوہ شی ہیز بن ریپڈ اینڈ شی ہیز بن سوڈومائزڈ بروٹلی. ہم نے ڈی این اے کے سیمپل لیے ہیں, ہم نے ہسٹوپیتھولوجی کے لیے سیمپل لیے ہیں, فیمل سیرولوجی کے لیے سیمپل لیے ہیں. وہ جب رپورٹ آ جائے گی تو پھر اس میں زیادہ پتہ چلے گا. اور یہاں پر سب سے بڑا ظلم جو ہوا ہے ماہم کیس میں وہ یہ کہ پولیس نے غفلت دکھائی, مجرمانہ غفلت پولیس نے دکھائی. گھر والے رات بھر پاگلوں کی طرح اپنی بچی کو کونے کونے خدروں میں ڈھونڈتے رہے. تھانے گئے تو پولیس والوں نے ماں باپ کو نفسیاتی کہہ کے وہاں سے بھگا دیا. میں تانے گئے, میں خود گیا تھا, زمان ٹون تانا کے لاتے. میں نے ایف آئی آر کروائی تو انہوں نے کہا کہ آپ سائیکو, آپ تانے سے باہر نکلے, ایسے ہم نہیں درج کرواتے, ہم ڈھونڈ کے تھوڑی دیں گے. پتہ تھی کوئی تعاون نہیں کی. جب لاش ملی تب 4 گاڑیاں آئیں. گھر سے باہر کھیل رہے تھے بچوں, تقریباً 9:30 بجے کے قریب یہ لاپتہ ہوئی تھی. ہم نے ساری رات ہو گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے, تو صبح تقریباً 5:45 بجے کے قریب ہمیں جو ہے لاش ملی ہے کچرا کنڈی سے. حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آج میری بیٹی گئی ہے, کل کسی اور کی جائے گی, پلیز ہمارا ساتھ دیجیے. اس گلونے کاروبار کو ختم کروائیے سر, ختم کروائیے. جو نظام انصاف ہے اس سے اعتماد ہی اٹھ چکا ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کتنا افسوسناک, دل دہلا دینے والا. ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے جس واقعے کا سن کے, جس تشدد کا سن کے. تو کیا یہ جو پولیس ہے, ان کے محکمہ پولیس, ان کے سینوں میں دل نہیں ہے کہ وہ جناب ماں باپ جب تکلیف کہ ہمارے وہاں پر جا رہے ہیں تو ان کو جناب پاگل قرار دیا جا رہا ہے؟ کیا وہ صاحب اولاد نہیں, کیا وہ ماں باپ کا غم, دکھ اور تکلیف نہیں دیکھ رہے؟ یہ جو تمام تر کل صورتحال ہوئی ہے, اس پہ کیا آگے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نذیر شاہ, اور ساتھ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں قصور ہمارا ہے گروپ کے ممبر شفیق احمد صدیقی صاحب. آپ دونوں کو ہم شامل گفتگو, آپ دونوں کو خوش آمدید کہیں گے اپنے شو میں. سب سے پہلے نذیر آپ یہ بتائیے گا, یہ نہایت افسوسناک واقعہ پیش ہوا, ابھی تک کیا ہوا ہم نے شیئر کیا, آگے کیا ہونے جا رہے اس حوالے سے, پولیس نے کتنی تحقیقات کر لی ہے؟ دیکھیں بہت افسوسناک یہ واقعہ تھا, اور یہ جو 6 سالہ بچی ماہم تھی, یہ اپنے گھر کے باہر کھیلتے کھیلتے اچانک سے مس ہو گئی تھی, جس کے بعد اس کے والدین پہلے تو اس کو ڈھونڈتے رہے, اور اس کے بعد جب یہ بچی نہ ملی تو یہ اس کے بعد یہ تھانہ گئے جو زمان ٹاؤن تھانہ ہے. وہاں پر جب یہ گئے تو انہوں نے وہاں پر روزنامچہ انٹری کرائی. جب بچہ مس ہوتا ہے تو ان کے لیے 365 کا یعنی کہ اغوا کا مقدمہ درج کرایا جاتا ہے, جس کے بعد اس پہ فوری طور پر جو AVCC اینٹی وائلنٹ اینڈ کرائم سیل وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور وہ اسپیشلائزڈ یونٹ ہے. ان کا ڈھونڈنے کا طریقہ کار بھی الگ ہوتا ہے, لیکن جہاں پر مقدمہ ہی درج نہیں ہو تو وہاں پر پھر لوکل طریقے سے پولیس جو ہے اپنے طور پر تلاش کرتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی لوکل پولیس نے اپنے طور پر بھی تلاش نہیں کیا. لیکن وہ تلاش کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں وہیں بچی آس پاس ہوگی, رشتہ داروں کے پاس ہوگی, 24 گھنٹے, جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ہمارے پاس آئیں, اب بھی یہی طریقہ کار یہ نہیں. دیکھیں جو اس سے قبل جو غلام نبی میمن تھے, جو ایڈیشنل IG کراچی تھے, ان کی جانب سے یہ واضح طور پر احکامات دیے گئے تھے کہ کبھی بھی کوئی بھی آج کے بعد ایسا انسیڈنٹ ہو, آج کے بعد یعنی کہ لاسٹ جو عیسیٰ نگری میں مروہ قتل کیس ہوا تھا, جس میں 2 اہل علاقائی, جس میں فیض اور عبداللہ تھے, جنہوں نے اس بچی کے سر پہ وزنی چیز مار کر اس کو قتل کیا تھا, اور عیسیٰ نگری کے قریب ہی کچرا کنڈی میں اس کو ایک چادر میں اور گھر کے پردے میں لپیٹ کے پھینک دیا تھا. بعد میں آئیڈینٹیفائی ہوگی تو ان کے DNA بھی میچ کر گئے تھے, اور دونوں اس وقت بھی جیل میں. لیکن جب تک ایسے مجرموں کو عبرتناک سزا نہیں دی جائے گی, ان کو لٹکایا نہیں جائے گا,
तब लेकिन तक इसके लिए पहले जुर्म के हवाले से एफआईआर कटना भी तो जरूरी है। यहाँ पर माँ बाप पुलिस के पास जाते हैं, सोचे आपका थोड़ी देर के लिए जो औलाद वाले हैं वो सोचे आपका बच्चा आपकी नजर से ओझल हो जाए, आप उसको ढूंढते रहे खुदा ना खास्ता, आप पुलिस के पास जाएं, आप पुलिस के पास जाएं, मारे मारे घूम के जब आप पागल हो जाए और पुलिस आपको वहां से नफसियाती कह के भगा दे, तो मुझे बताएं फिर लोग कहाँ जाएं? क्या कोई ऐसा एसएचओ को हेड मोर कोई ऐसा लोगों के पास ऑप्शन बचती है वहां पे जाके दाद रसी कर सके, बता सके कि मेरा जिगर का टुकड़ा गुम गया है, मुझे नहीं मिल रहा? देखें, ये वाकई बहुत अफसोसनाक बात है। वो इंतहाई गमज़दा जो वालिदैन हैं, कल एक जगह से मैं हॉस्पिटल में जो मुर्दा खाना था, जब इस बच्ची का मेडिकल हो रहा था, जो एडिशनल पुलिस सर्जन करी थी, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था और ये डॉक्टर सुमैया से मैंने खुद बात की थी। दूसरी जानिब हमारी दूसरी रिपोर्टर हिना दीदार उनकी वालदा के साथ थी, जो गम से निढाल थी। उनका यही कहना था कि किस तरीके से इस बच्ची के साथ, मेरी बच्ची छोटी सी, उसके साथ ज़्यादती की गई है, और उनका ये कहना था कि मेरी बच्ची को कोई वापस ला दे। लेकिन आपको पिछले इंसिडेंट की जानिब अगर मैं लेके जाऊं तो पिछले 2 से 3 केसेस अभी तक अनट्रेसेबल है, अभी तक उन बच्चियों के मुलजिमान नहीं पकड़े गए। ये चौथा वाक़या हो गया। और उसी दौरान जब इस बच्ची का गम मनाया जा रहा था, एक और खातून वहाँ पैदल दौड़ती हुई आई है, उन्होंने कहा मेरी बच्ची है 9 साल की, समरा नाम है, वो भी मिसिंग है। अच्छा। तो ड्यूरिंग इसी जिस जगह पर सब मौजूद थे, वहाँ एसपी भी मौजूद थे। वो औरत मुर्दा खाने आई थी बच्चे ढूंढते हुए? नहीं, इस खातून के घर पे, जहाँ पर ये बच्ची माहम का घर था, वहाँ से वो जमान टाउन थाने गए और फिर कल उस बच्ची का भी मुकदमा दर्ज हो गया है। अल्लाह करे कि हमारी दुआ है कि वो बच्ची का चले शफीक सिद्दीकी साहब से भी बात करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शफीक साहब, इस वाक़े की तदारुक के लिए, ऐसे वाक़यात के रोकथाम के लिए ज़ैनब अलर्ट बिल पास हुआ था कौमी असम्बली से, लेकिन उसके ऊपर लग ये रहा है कि कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा, या इवन महकमा पुलिस के पास इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली होती तो जल्दी ट्रेस किया जा सकता है ऐसे वाक़यात में बच्चों को? बिल्कुल जी, ये तो एक के बाद दूसरा अफसोसनाक वाक़या हो रहा है, लेकिन बिल पास होने के बाद, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। ज़ैनब अलर्ट बिल जो है, ये जब ज़ैनब बच्ची का केस हुआ था तो हमने कसूर हमारा नाम ग्रुप ने मिलके ये शुरू किया था। अच्छा। अब इसका ये 2013 के इलेक्शन से पहले जो असेंबली थी उसमें असद उमर साहब ने ये बिल प्रेजेंट किया था, लेकिन फिर वो चूंकि मसला नहीं पास हो सका, तो ये हमने नई असेंबली में दोबारा इसको खुद लिखा, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की और फिर इसको हमने दोबारा प्रेजेंट किया। मिनिस्ट्री ऑफ वो MOHR ने उसको फिर पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया और वो पास हो गया। सही, तो इसके बावजूद इम्प्लीमेंटेशन नहीं नजर में आई। शफीक साहब देखिए, जैसे जो अलर्ट सिस्टम, जैसे एम्बर अलर्ट होता है, दुनिया जहान में उस हवाले से बात की जा रही थी कि कभी कोई ऐसा बच्चा कहीं गुम भी होगा तो जो एम्बर। ये करना चाहता था कि ये मसला ये हुआ है कि बिल तो पास हो गया, लेकिन वो अलर्ट भी नहीं बना, और वो जरा एजेंसी अकॉर्डिंग टू द बिल, जो बिल में है कि जरा नाम से एक एजेंसी बनेगी, वो एजेंसी नहीं बनी, उसका डायरेक्टर जनरल नहीं आया। हाँ जी। इस बिल के तहत 2 घंटे के अंदर केस फाइल लाजमी होना है। FIR कटनी है। अगर पुलिस तो जो अगर केस नहीं FIR नहीं करता तो फिर तो वो गलती के मुर्तकिब है, वो खुद तो जुर्म के मुर्तकिब हुए वो पुलिस वाले। अगर वो नहीं काटेगा तो इस बिल के, इस एक्ट के मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक, फिर पुलिस मैन जो है उसको सजा हो सकती है 1 से 2 साल तक की, और 50 से 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो ये जब तक जरा एजेंसी नहीं बनेगी, इसका डायरेक्टर जनरल अपॉइंट नहीं होगा, इस एजेंसी का काम ये होगा कि ये अपने पास सारा डेटा रखे, जब जो भी मिसिंग बच्चे हैं, उनका डेटा भी रखे। और दूसरा एक और चीज भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कि एक स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के जरिए जो 20 किलोमीटर का रीजन है उसमें स्पेशल अनाउंसमेंट की जाए मोबाइल फोन के जरिए। ये भी था इसके अंदर। यही तो अलर्ट का मसला था, मकसद था। अफसोस कर कहना पड़ता है कि हुआ ये है कि वो 1099 जो कि उसमें लॉ में मेंशन हुआ है, वो हमने बना दिया सिटीजन पोर्टल का हिस्सा। उसमें आप अपना बता दें कि जी हो गया, अब वो रिकॉर्ड पे आ जाएगा, लेकिन आगे बात नहीं चलेगी।
अलर्ट का मकसद ये था कि जैसे ही 2 घंटे के अंदर वो खबर आती है तो वो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन के साथ पुलिस का रब्ता होगा, जरा एजेंसी का रब्ता होगा, वो सारे और जो सिद्दीक है साहब, इससे मीडिया माँ उसके बाप ऊपर को भी बात एटलीस्ट फैल इतना जाएगी। हौसला जरूर होगा कि वो जो शिकायत लेके गए थे, जो उनकी अर्जी थी वो सुनी गई है, उस पर काम हो रहा है, इसके अलर्ट्स जारी हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आप लोगों ने क्या सोचा है सर? आप लोग अब आगे क्या करें, क्योंकि बहुत जरूरी है। देखिए, हमने इस सिलसिले में ये असल में एक तो कोरोना की वजह से कुछ हालात ऐसे हो गए, हमने इसके लिए किया ये है जी, इसके देखिए हम इसके लिए अभी भी लगे हुए हैं। हमने देखिए बहुत शुक्रिया जी। शफीकुर रहमान साहब हमारे साथ, शफीक अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ में हमारे साथ मौजूद थे नज़ीर शाह। और निहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, माहम डेड बॉडी मिली, अल्लाह करे जी समरा वो बच्ची जो कि 9 साल की है, जो कि अभी तक नहीं मिली, वो जिंदा सलामत अपने माँ बाप के पास वापस आ जाए। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं। जी वेलकम बैक टू आवर शो। और हम बात करने जा रहे हैं कि सियालकोट में तहरीक इंसाफ ने PP38 से नशिस्त जो थी वो नून लीग से छीन ली है, और ये नशिस्त नून लीग के खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। बिल्कुल जी, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 भी जारी कर दिया। PTI के एहसन सलीम 62,657 वोटों के साथ कामयाब करार, जबकि नून लीग के तारिक सुबहानी ने 56,353 वोट हासिल किए। रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। जीत के बाद मुआवने खुसूसी पंजाब ने एक विक्ट्री स्पीच दी और कहा कि शेर की टांगे तोड़ दी हैं। मेरे साथियों ने शेर दियां लत्तां भन के बल्ले दे नाल अज बल्ले दे नाल जेड़े आर दे पार दी गल करदे सन ना, जेड़ी आंदी सी जानी राजकुमारी कि हुकूमत नूं आर करांगे या पार करांगे, अज रजानी राजकुमारी सुन लो कि मेरे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दे जानी राजकुमारी नूं मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही है तो सुन ले कि जेड़ी हुकूमत नूं आर ते पार करन दे दावे करदी सी, अज उस हुकूमत दे अदना कारकुनान ने आर करांगे पार करांगे, शेर दे टोटे पूरी कैंपेन में हमने देखा कि फिरदौस आशिक अवान काफ़ी एक्टिव नजर आई, क्योंकि ऑफ कोर्स ये उनका शहर भी है। लेकिन देखिए, चाहे इलेक्शन की कैंपेन हो या फिर विक्ट्री स्पीच, SOPs पे अमल दरामद होने चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, डिस्टेंस थोड़ा रखना चाहिए, और हमें ब्रेक लेनी चाहिए। आते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, 10:04 हो चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती, और मेरे साथ मौजूद हैं मदीहा नकवी। और जनाब, अब हम मजीद कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। कुछ अहम मामलात पर बात करेंगे, और मौसम अब भी सुहाना है, और बारिश से निपटने के अरेंजमेंट्स क्या हैं, ज़ाहिर है कि वो आप देखेंगे कि बारिश के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस घंटे में हम एक अहम तरीन मामले पर बात करने जा रहे हैं। वो ये है कि आप किसी की जान लेने के लिए उस पर हमला करते हैं, और हमले में आप कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर ज़ाहिर है कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे में जब वो शख्स बच जाता है और आप जेल चले जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपकी रिहाई जब अमल में आती है, तो फिर कई सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों कर हुआ। कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे से कौन चखे। लेकिन आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं, खतीजा के हवाले से आज हम बात करेंगे। खतीजा को 23 बार स्टैब किया गया, बुरे तरीके से स्टैब किया गया, एतराफ़ जुर्म भी हुआ, और उसके बाद 5 साल की सज़ा मिली। लेकिन हुआ ये कि तकनीकी वजूहात की वजह से, जैसे फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने कहा, मुजरिम को तकरीबन 3.5 साल के बाद रिहाई मिल गई। अफसोस की बात यह है कि जब खतीजा से इस हवाले से पूछा गया, तो खतीजा ने कहा कि मुझे गैर सरकारी
جو ہیں جو سورسز کے تھرو پتہ چلا کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے, مجھے کسی نے انفارم نہیں کیا, مجھے کسی نے اعتماد میں نہیں لیا, اور اس سے کئی مہینے پہلے بھی ختیجہ بار بار اپنی باتوں میں, اپنی گفتگو میں, اپنی ٹویٹس میں اس بات کا اظہار کری تھی کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے. آج ختیجہ ہمارے ساتھ شو میں ہوگی, ختیجہ سے پوچھیں گے کیونکہ ختیجہ نے اسپیسیفکلی ریکویسٹ بھی دی ہوئی ہے, درخواست بھی دی ہوئی ہے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے, ان کو سیکیورٹی کنسرنز ہے کیونکہ جس شخص نے ان کو 23 دفعہ سٹیب کیا تھا, وہ پھر سے بالکل جی وہ پھر جو ہے وہ جی سلاخوں سے باہر آ گئے ہیں. 1.5 سال پہلے رہائی مل گئی, کیا وجہ ہے, تکنیکی وہ وجوہات کیا تھیں, ہم ختیجہ سے جانیں گے. افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن سما ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مختوش بھی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور پاکستان کو بڑا خم عذاب ہوگا. اور اس کے علاوہ ذکر ہوگا ٹوکیو اولمپکس کا, لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز. تو جناب افغانستان کی صورتحال پر بات کرتے ہیں کہ قیام امن کے لیے کوششیں وہاں پر ہونی چاہیے, کیونکہ امریکہ تو چٹکی بجاتے ہی وہاں سے نکل گیا, لیکن اب صورتحال وہاں پر تبدیل ہوتی جا رہی ہے, اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کی جانب سے ایک کے بعد ایک شہر کا کنٹرول حاصل کیا جا رہا ہے, اور جو 85% کا ان کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا تو اب وہ دعویٰ حقیقت میں بدلتا دکھائی دے رہا ہے, اور دوسری جانب دوسرے اہم ملکوں سے بھی انہوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں. بالکل جی, کیونکہ طالبان یہاں پہ اب نیٹ ورکنگ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں, اور گزشتہ روز طالبان کی سیاسی قیادت نے چین میں ملاقاتیں کی ہیں. طالبان کا اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں چین میں ہے, اور وفد نے چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے. ترجمان طالبان اب یہ کہتے ہیں کہ جو وفد ہے چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر چین گیا ہے, اور افغان وزارت خارجہ نے ساتھ میں دعویٰ بھی کیا ہے کہ چین نے طالبان کے دورے کے بارے میں پیش کیا, آگاہ کر دیا تھا, اور دورے کی دعوت کا مقصد افغانستان میں بڑھتی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش سے آگاہ کرنا ہے. ادھر وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ افغانستان میں امن سیاسی تصفیے سے ہی آ سکتا ہے. امریکی ٹی وی کے انٹرویو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان میں اگر خانہ جنگی ہوتی ہے تو یہ بدترین صورتحال ہوگی. اسی حوالے سے اب بات کر لیتے ہیں افغان امور کے ماہر طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست موجود ہیں. بہت شکریہ طاہر خان صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا, 2 ایسپیکٹس ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ زمینی پیش قدمی بھی جاری ہے اور وہاں پر بھی وہ زمین بھی گین کر رہے ہیں اور سٹیز کیپچر کر رہے ہیں, اور دوسری جانب اپنا سیاسی اثر و رسوخ بھی بڑھا رہے ہیں. تو یہ جو ان کی پیش قدمی ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ بہت شکریہ آپ کا. میری نظر میں طالبان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑے منظم طریقے سے انہوں نے اس کو پلان کیا ہے, اور جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا اس کے جو ابھی چین میں وہ موجود ہیں, اور ساتھ ساتھ کل طالبان نے جو تازہ اضلاع جو ہے افغانستان کے کنٹرول کا جو دعویٰ کیا ہے, تو 199 میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی اسی حالیہ لڑائی میں, اور 61 کا وہ پہلے سے دعویٰ کرتے ہیں. تو اس کو ملا کر کے تو تقریباً 260 بنتے ہیں, اور افغانستان کے جو اضلاع ہے وہ ٹوٹل کوئی 420, کبھی کہتے ہیں 421. تو اگر اسی کو دیکھا جائے, اس دعوے کو دیکھا جائے, تو پھر تو طالبان آپ کی بات درست ہے کہ پیش قدمی کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں وہ تھوڑا سا کچھ لوگوں کا خیال ہے, طالبان کے اندر بھی ایک سوچ ہے کہ انہوں نے جتنے علاقے لے لیے کنٹرول میں, اس کو ابھی رکھنا جو ہے وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کو رکھ سکتی ہوں. کافی اضلاع بغیر جنگ کے افغان فورسز نے ان کو چھوڑ دیے ہیں, تو یہ بھی ان کے لیے چیلنج ہے. پھر دوسرا جو آپ نے کہا کہ جو سفارتی ان کی کوششیں ہیں, میرے خیال میں طالبان کی بھی مجبوری ہے کہ کچھ ممالک کے جو خدشات ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ پہلے روس گئے, کیونکہ روس کو بھی کچھ نہ کچھ تو جو مرکزی ایشیا ہے, سینٹرل ایشیا ہے, کیونکہ ابھی جو تاجکستان کا جو بارڈر ہے وہ روسی فوجی ان میں مدد کر رہے ہیں سیکیورٹی کے لیے. اور سب سے پہلے طالبان نے تاجکستان کے سرحد کے قریب جو شیرخان بندر ہے, جو بہت بڑا تجارتی راستہ ہے مرکزی ایشیا کے ساتھ افغانستان کا, اس پہ کنٹرول لیا. پھر ایران کے ساتھ جو اسلام قلعہ ہے وہ بھی بہت بڑا تجارتی ایک راستہ ہے. پھر واخان ضلع جو ہے طالبان نے اس کو بھی کنٹرول کیا, جو چین کے ساتھ ہے, سنکیانگ صوبہ جو مسلمانوں کا ہے ان کے ساتھ ہے. اور پھر پاکستان کے ساتھ جو اسپین بولدک ہے, کندہار کا جو ایک ٹاؤن ہے, اسی کو بھی سرحدی ٹاؤن ہے. تو ان ممالک میں بھی تشویش ہے, کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کے جو سرحد میں جنگ اس کی طرف آ جائے. تو طالبان کا ایک تو یہ ہے کہ ان کو یقین دہانی کرائے, جس طرح کل انہوں نے اپنے بیان میں بھی کہا تھا, اور چین کی جو میڈیا نے دیا ہے. تو دونوں, ایک طالبان سپورٹ بھی چاہتے ہیں, پولیٹیکل سپورٹ, سیاسی سپورٹ, کیونکہ
یہ تو اب فطری ہے کہ طالبان کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ, بلکہ اب تو امریکی میڈیا آپ دیکھیں نا تو آدھے افغانستان کا تو امریکن میڈیا بھی کہتا ہے, امریکن آفیشیل بھی کہتے ہیں. تو جب آپ کے پاس آدھا ملک ہو تو آپ تو پھر حق رکھتے ہیں کہ میز پہ یا اس کے کسی بھی جگہ باوجود طاہر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی پوزیشن اس وقت اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ جو مطالبات کی میز پہ جو اپنی شرائط رکھ رہے ہیں, جو اپنی کنڈیشنز رکھ رہے ہیں, وہ ایکسیپٹیبل ہوں؟ یہ اہم سوال ہے. لیکن اب آپ دیکھیں نا, چین طالبان پہلے بھی چین گئے ہیں, لیکن وزیر خارجہ کی سطح پہ نہیں ملا اس سے کوئی بھی. اس دفعہ وزیر خارجہ اس سے ملتا ہے. لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا پاکستان پہ کہ جی طالبان وہاں کی ہو جاتے ہیں, تو طالبان تو روس کے وزیر خارجہ بھی ان سے ملتے ہیں, کیونکہ دنیا نے, اور یہ امریکی وزیر خارجہ کا جو آپ نے کلپ دکھایا ہے وہ بالکل درست کہتا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی ایک ایڈوائس کیا ہے, اور چین نے بھی یہی کہا ہے کہ طالبان اپنی جو بین الاقوامی جو ریکگنیشن ہے وہ کرے. جو آپ کا سوال ہے کہ ان کے جو شرائط ہے, شرائط دونوں سائڈ سے ہے. یہ جو بین الافغانی مذاکرات 12 ستمبر سے شروع ہوئے ہیں اور 10 مہینے ہو گئے ہیں اور اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی, لڑائی تیز ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ دونوں جانب سے وہاں پہ شرائط ہے. طالبان کا شرط یہ ہے کہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے دوحہ معاہدے میں کہ نئی اسلامی حکومت ہوگی, اور واقعی آپ جب پڑھیں گے دوحہ معاہدے کو 3-4 مرتبہ اسلامی حکومت کا ذکر کیا, لیکن وہ بین الافغانی مذاکرات سے مشروط ہے. تو انہوں نے وہاں پہ یہ والا مسئلہ اٹھایا, یہ ان کا بنیادی شرط ہے کہ یہ حکومت نہیں رہے گی, یہ حکومت جائے گی اور ایسی ایک حکومت آئے گی جس میں تمام فریق بھی شامل ہو اور طالبان بھی اس میں ہو. طالبان کہتے ہیں بار بار کہ ہم نے پورے افغانستان پہ کنٹرول کا ارادہ نہیں کرنا, لیکن طالبان کو ثابت کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ جو طالبان کا جو چند ہفتوں میں ان کی جو آگے جانا ہے ایڈوانس جو کیا ہے انہوں نے, اس میں تھوڑے سے لوگ شکوک بھی پیدا ہو گئے. لیکن اگر وہ زمین کیپچر نہیں کرتے یا شہروں پر قبضہ نہیں کرتے یا جیسے مزید اضلاع اپنے کنٹرول میں نہیں لے جاتے, تو پھر ان کی بات میں وہ وزن نہیں رہے گا جو ابھی موجود ہے. ڈونٹ یو تھنک دیٹ؟ لیکن یہ آپ نے درست کہا, اور طالبان نے چند دن پہلے ان کے بڑے اہم لیڈر ہے امیر خان متقی جو ان کے وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ شہر ان کے حوالے بغیر جنگ کے ان کے حوالے کیے جائے تاکہ جنگ نہ ہو, لوگوں کی وہ نہ ہو, لوگ وہاں سے نہیں. یہ تو طالبان کا وہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ بغیر جنگ کے وہ آگے جانا چاہتے ہیں. تو یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ جب شہر, لیکن میرے خیال میں طالبان خود بھی نہیں چاہیں گے کہ شہروں کے اندر لڑائی لے جائیں, ورنہ ابھی دیکھیں نا یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اضلاع کا, تو جو قبضہ کیے ہیں, تو اگر ایک ضلع تو دوسرے کے ساتھ بالکل اٹیچ ہوتا ہے. اور آپ شہر میں اب 2 شہروں میں وہ گئے ہیں پھر واپس آئے ہیں. ایک کندوز شہر میں وہ گئے تھے, ایک جو جوزجان جو شمالی صوبہ ہے ان کا جو مرکز ہے شبرغان جو کہ جنرل دوستم کا گڑھ ہے جوزجان صوبہ, تو وہاں کے مرکز بھی گئے تھے اور پھر واپس چلے گئے, کیونکہ ابھی ان کی پالیسی شہر کا نہیں, شہر کو پھر کنٹرول کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جب طالبان جاتے ہیں تو پھر وہاں سے طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود. اس وقت ہم آپ کو لے جاتے ہیں اسلام آباد, جہاں پر وزیر اعظم عمران خان افغان میڈیا نمائندگان سے بات کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے کیونکہ ہم افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے, یہ اسلام آباد میں یہ ایونٹ جاری ساری ہے جہاں پر وزیر اعظم عمران خان سے سوال کیے جا رہے ہیں, کیونکہ افغان میڈیا کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں اور پاکستان کی جو صورتحال اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. Salam, my name is Ali Akmal. I am a journalist in Afghanistan and good to see you. Assalamu alaikum, my name is Farid Azim. I am the director of Afghan Cinema Association. Assalamu alaikum, my name is Irfanullah and I represent business community and I am industrialist in Kabul. Assalamu alaikum sir. My name is Dr. Salma Malik. I am a teacher at Quaid-e-Azam University, Islamabad. I am part of the mentor group of the PEYF. Assalamu alaikum ji. I am Dr. Shabana Fiaz. I am heading the Defense and Strategic Studies Department, Quaid-e-Azam University, and I am also part of the Pak Afghan group. Assalamu alaikum sir. My name is Shahid Khan. I am the member of the Pak Afghan Youth Forum and I am coordinator for the Afghanistan at Pak Afghan Youth Forum. Assalamu alaikum sir, I am Reema Shaukat and I am part of Pak Afghan Youth Forum. I am looking after the media and outreach in Pakistan for Pak Afghan Youth Forum. Assalamu alaikum, my name is Shugfa Siddiqui. I am director of ZAN TV in Afghanistan. Assalamu alaikum, my name is Asad Kosha. I am the chief editor of Kabul Now. Assalamu alaikum, my name is Zahra Siddiqui. I am presenter for Oriana News TV. Assalamu alaikum, Zamanu Freidundi, the Tulu News Khabari Alim.
Thank you for having us. It's an honor to be here. I'm Shahrazad Kufi. I am a director of a non-for-profit organization in Afghanistan. I'm also a coordinator with the Pakistan-Afghanistan Youth Forum. السلام علیکم میرویس نوری یم افغان ژورنالیست د افغانستان نوی بنسټګوند مطبوعاتي مسؤل. اوکے جی کون کوشچنس کرے گا؟ One question is that this is injected in Afghanistan, the people of Afghanistan, that India and Pakistan are part of the problems in Afghanistan. So have you ever tried this president or government of these three countries to sit together? I haven't seen anything like this. We have bilateral visits, but I didn't see any trilateral meeting India, Pakistan and Afghanistan. And my second question is about sports. You are iconic in the region. There is any plan of sports activities from Pakistan side in Afghanistan, because you have implemented so many projects in Afghanistan, but nothing about sports yet? The issue with India, the problem we face with India is that on the 5th August 2019, India unilaterally discarded the United Nations Security Council resolution and took away the statehood of Kashmir. Now, in 1948, there were two resolutions that the people of Kashmir, through a plebiscite, they would decide whether they want to be part of India or Pakistan. Since that right was not given to them, the people of Kashmir have since then struggled to get that right, and Pakistan has backed them. But on 5th August 2019, India took away that statehood, that special status of Kashmir. So from then onwards, Pakistan has broken off all diplomatic relationship with India. And unfortunately, until they restore that statehood, we cannot really have a trilateral talk, which means India, Pakistan and Afghanistan. I have been to Afghanistan. I have good relationship with President Ghani, and our own relationship has been very good. Except that recently there have been statements from Afghanistan which basically accuse Pakistan of what is happening there. And it's very unfortunate, because we feel that no country has tried harder than Pakistan to force the Taliban to get on the dialogue table, first with the Americans and then trying to get them on a dialogue table with the Afghan government. But no country has tried as hard as we have. And this has been verified by the focal person, the United States focal person, Zalmay Khalilzad. Sports. Frankly, I haven't had time for sports in these last 3 years. There have been so many other issues. But what I can say is that I don't think any country, I know the history of cricketing world, no country in such a short space of time has improved in cricket as Afghanistan. It is, someone who understands cricket, I can tell you this is unheard of. Countries that have reached the status of Afghanistan have been playing cricket for 70 years. The Afghanistan cricketers have basically learned their cricket in the refugee camps here, which is last 40 years, so it's remarkable. تا چی حد میان حکومت ملکی پاکستان و حکومت نظامی پاکستان توافق وجود داره؟ به خاطر از اینکه بارها حکومت ملکی پاکستان از افغانستان حمایت خود اعلام کرده و گفته ما همراهشان همکاری میکنیم، ولی در عمل چون این چیز نبوده. امی سوال است. تشکر. There is a feeling in Afghanistan, and unfortunately this feeling is deliberately being perpetuated by India, that Pakistan is controlled by the military establishment. All the policies, foreign policies that my government has made have been part of a manifesto. They have been part of a manifesto for the past 25 years. Whatever foreign policy I have had has been part of my party's manifesto. So I always believed that there was no military solution in Afghanistan.
I always believed that eventually there will have to be a political settlement in Afghanistan. It's exactly what I have been saying for 15 years, what I've been saying since I've been in government for the last 3 years. The Pakistan Army fully supports the government. I always wanted to have peace with India. The Pakistan Army has fully backed all my initiatives towards India for peace. It's India that refuses to have peace because India today is controlled by the RSS ideology, which is anti-Pakistan and anti-Muslim. And it is shown in what they have done in Kashmir. And if all you have to do is see what happens in India to the Muslims, the cow vigilantes who kill Muslims in the streets never get convicted because they are supposed to have eaten cow. And the suffering which especially Muslims, but also other minorities like Christians, they feel because of this Hindutva, RSS ideology. That is what is coming in the way of us peace with India. So, but the Pakistan Army has stood by my government in every way. There is no difference. So now we come to Afghanistan. The country, and I repeat, the country that of all the countries in the world wants peace in Afghanistan is Pakistan. Why? Because number one, if there's peace in Afghanistan, then Pakistan is connected right up to the Central Asia. We have already signed a contract, signed an agreement with Uzbekistan for the Mazar Sharif Peshawar Railway through Afghanistan. So all our future economic strategies depend upon peace in Afghanistan. That's number one. Number two, the people of Pakistan always think of people of Afghanistan as probably, if not neighbors, as our brothers. And they have suffered for 40 years of strife. And so we feel that if any country needs peace and quiet, it's Afghanistan. Thirdly, if this civil war goes on between the government and Taliban, it will almost certainly spill over to Pakistan's tribal areas. And we have really, in the last time when we joined the American War on Terror, and as a result, we had the American War on Terror spilled onto Pakistan's tribal area. 70,000 Pakistanis were killed in that. So last thing we want is that civil war spilling over into Pakistan, which it will do if it is a protracted civil war. And finally, we already have 3 million Afghan refugees. We cannot afford, if there's civil war, there will be more refugees coming in. And Pakistan does not have the economic conditions to have another influx of refugees. So it is in our interest, and that is why Pakistan has tried its best, is trying its best for a political solution in Afghanistan. Thank you so much for your time. سوال من این هست که میخوایم پرسان بکنم در ارتباط به حملاتی که فعلا طالبان در ولسوالیای افغانستان انجام میتن و کارهایی که اینا انجام میتن وارد خانه های افغان میشن. آیا از نظر شما این گروه کارهایشان چگونه است؟ غیر انسانی هست یا گروه تروریستی هستند طالبان؟ آیا این شما میپذیرین؟ و دیگه ای که در این اواخر آیا اجساد پاکستانی را شما کشور پاکستان دریافت کردن از افغانستان تسلیم شده باشند؟ نظرتون در این ارتباط چی هست؟ و با چنین شرایط نتیجه روند صلح در افغانستان شما چگونه میبینین من حیث یک کشور خیلی نزدیک بر افغانستان؟ تشکر. First, what the Taliban are doing or not doing has nothing to do with us. You have to speak to Taliban about what they're doing. We are not responsible. Neither are we some spokespersons for Taliban. But you have two choices. 20 years, a military solution has been attempted to bring peace to Afghanistan, and that's failed. Now you have a choice. Either this American-backed military solution, you can continue, because if you feel the Taliban are not someone you want to have in part of your government,
You can keep on the course of a military solution, but everyone knows it's not possible anymore. The second solution is to have a government, a political compromise between the Taliban and the government, to have a compromise, an inclusive government. That is the only solution. Now, what the Taliban are doing or not doing has nothing to do with us. All we want is that there should be peace in Afghanistan. Pakistan's interest is peace there. There are 3 million Afghan refugees in Pakistan. Almost all of them are Pashtuns. And all of them, or most of them, would have sympathies with Taliban. How is Pakistan supposed to check who is going over there to fight or not when there are about 25,000-30,000 people who cross every year, every day? They go into Afghanistan and come back. How is Pakistan going to check that? So Pakistan has consistently said that if the Afghan refugees go back to Afghanistan, then hold us responsible. But if there are 3 million refugees here, how can we say few hundred or few people have gone there to fight and their bodies are coming back? How can Pakistan be held responsible? There are refugee camps of 500,000 people. There are refugees with over 100,000 people. So how is Pakistan going to go into the refugee camps and decide who is pro-Taliban and who is not? So it's not possible unless, and let me just say the other thing, that until recently there was no border between Pakistan and Afghanistan. The Durand line was just imaginary. There was no physical border. So to stop, to control the outflow and inflow into Pakistan, we have built this fence at a huge cost to Pakistan. We have completed 90% of the fence now. So for the first time you have a border fence. Before that there was no border anywhere. Durand line was no border. So we are trying our best, but it is not possible to hold Pakistan responsible when you have over 3 million refugees here. What interest could possibly Pakistan have in a civil war in Afghanistan? What interest would Pakistan have in backing someone to take over Afghanistan? What is clear is that no one party will be able to take over Afghanistan. So if Taliban try to take over Afghanistan, it will just be an ongoing civil war. In the past, Pakistan did have an interest. In the 90s, Pakistan had an interest. And why did Pakistan have interest? Because Pakistan had this policy of strategic depth. What was strategic depth? Pakistan was always wary of Indian influence in Afghanistan, and Pakistan did not want to have a situation where it was fighting on two fronts. So Eastern Front, India, and then Afghanistan also became pro-India. So in those days, Pakistan did try to have favorites. They backed favorites. Now, and especially my government, we believe that Afghanistan can never be controlled from outside. Afghanistan has a history. Throughout history, Afghans are the most independent people. So you can't control Afghanistan from outside. So our government's policy is, whoever the people of Afghanistan choose, Pakistan will have best relationship with them. So we have no favorites now. We do not have that old policy of the 90s of strategic depth anymore. زه دوه لاندې پوښتنې لرم. یو، تاسو ولسمشر غني سره په ازبکستان کې لیدلی وو او وروسته د هغې د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابه شوې. دغه لیدنو کې تاسو څه وویل؟ او بل د سلسله لیخیل په اسلام آباد کې برامته شوه، د هغې قضیې په اړه کې معلومات ورکړئ چې دغه د چا لخوا اختطاف شوې وه، برامته شوې وه، ولې برامته شوې وه او د څه دلیل له مخې؟ ډېره مننه. First thing is that whatever I'm telling you, I told President Ghani. I told him that Pakistan, President Ghani felt that, we should try and stop the people going across. We told them that we can have a joint, we will have a joint inspection. You tell us where people are crossing, we will take action. We assured him about that.
because we know that all the fighting people, if half of Afghanistan is with Taliban, what would they be doing in Pakistan? They talked about families of Afghans, of Taliban in Pakistan. The question is, what should Pakistan put their families in jail? What is Pakistan supposed to do with their families if they are here? And then, if there are few Taliban leaders who have families here, the only leverage we have is because of that. The reason why they actually had talks with the Americans and Pakistan was able to make them have talks with the Americans was because of this leverage. If you put them in jail or if you take action against them, that leverage goes. But more importantly, I got the impression that somehow the Afghan government feels that we should take some sort of a military action against, force whoever the Afghan or, who the few pro-Taliban people or Taliban leaders are here. But so number one, we will do everything, but we will not use military force anymore in Pakistan. As I said last time, we were fighting someone else's war and we ended up 70,000 Pakistanis were killed. So there is a consensus in Pakistan that we will not use military action. Short of military action, we will try our best. How much ever pressure they want us to put on the Taliban, we will, because it is in our interest there's peace in Afghanistan. But we will not use military means. We are clear in Pakistan about that. The ambassador. So, we have detailed now through the Safe City cameras, we have detailed, charted out the exact path taken by the daughter of the ambassador. And, the taxi drivers, the taxis which the ambassador's daughter took, we got through the cameras, we got the numbers of the taxis, we called those people up, they've all been interrogated. They have, so unfortunately the explanation doesn't tally what the ambassador daughter says and what the cameras show, where she says that she was put in a taxi and taken away and they was beaten up. But there is a picture of that taxi and she's sitting there and she's fine. And the driver was called up in the police officer show. So unfortunately, we didn't get the answers because the police has now all the record, charted all the areas where she went. And it doesn't tally with what her accounts are. There's a discrepancy there. And unfortunately, they went back, so we have no way of confirming what happened. But the account of the ambassador's daughter does not tally with all the cameras which show her going into the 3 different taxis. The taxi drivers were interviewed, got into the police station. It does not match there. Sir, Afghan government has requested for a team to visit Pakistan for sharing this investigation, and we have conveyed our confidence for that team to visit next week. So you've heard that there's a team coming from Afghanistan. We will give them all the information they want. We will give them the pictures from the Safe City cameras, exactly the movements, and so that they can go and ask the questions to the daughter when they go back. بخیر تشکر از این میکنم که فرصت گذاشتین وقت گذاشتین بر ما. میخوایم سوال داشته باشم در قسمت پروسه صلح افغانستان. این که پاکستان بارها گفته که ما در قسمت پروسه صلح با افغانستان صادق هستیم و همکار هستیم. پس مراکز مشورتی طالبان فعلا در قلمرو پاکستان نشان دهنده چی است؟ تشکر. We have consistently asked the Afghan government to tell us where these shuras are and where the hubs are, supposedly where the Taliban are supposed to be. We kept hearing about this when the Americans were conducting operations. There were drone attacks in the tribal areas. Americans were, killing people through drones. So why didn't they spot this Quetta Shura and so on? Because we've always asked them to tell us where these
with Quetta Shura and so on. The thing is, if the Taliban meet within the Afghan refugee camps, as I said, one of the refugee camps is over 500,000 people, there's another is 100,000 people and so on. So it's not easy for Pakistan to tell them exactly, who's coming and where. So, this has been asked over and over again, and let me just, in the end, say one thing. The reason why 150,000 NATO troops, the greatest military machine in the history of mankind, the reason why they did not succeed in Afghanistan has nothing to do with Pakistan. It's exactly what the Americans did in Vietnam. When they failed in Vietnam, they blamed, some insurgents from Cambodia or Laos, and they actually bombed Cambodia and completely destabilized Cambodia. But they still didn't make any difference. We were told at one point that the Taliban main sanctuaries were in North Waziristan. They kept pushing us that we should take action in North Waziristan. Finally, after 4 or 5 years, Pakistan actually took action in North Waziristan. 1 million people were internally displaced from North Waziristan when Pakistan took action. 1 million people were displaced. Some Pakistani soldiers lost their lives. The whole area was cleared. But what difference did it make? This was in 2014. It made no difference at all. Nothing happened. I mean, it's not that suddenly the NATO troops won the war in Afghanistan. Nothing happened. So, this blaming for a flawed strategy, surely the Americans should have started talking to the Taliban from a position of strength. When there are 150,000 NATO troops, that was the time to talk to them. Talking to them when there's an exit date given and when there are a few thousand troops left, how do they expect that Taliban would now compromise? The time to make them compromise or a political settlement was when they were in a position of strength. Half the Afghanistan is in Taliban hand. Why do they need Pakistan now? که امریکا له تاسو نه غوښتنه وکړي چې د پاکستان د خاورې د افغانستان په خاوره کې پوځي عملیات وکړي، آیا تاسو د پوځي عملیاتو یا هوایي عملیاتو اجازه ورکوي؟ او دویم سوال، د افغانستان او پاکستان د روابط چې اوس خراب شوي د دې عواقب تاسو څنګه ارزوئ؟ Now my question is that what will the Americans achieve operating from Pakistan what they could not achieve in 20 years operating from Afghanistan? I don't know. If someone can convince me that suddenly it would make a big difference and there will be peace in Afghanistan by them operating from Pakistan, maybe we would consider it. But what they haven't achieved in 20 years, how do they expect to achieve right now from Pakistan, having bases there? All it will do is, it will involve Pakistan in a conflict which Pakistan has nothing to do with it. So why would we want another conflict on our hands when already when we were fighting the US war on terror, we lost 70,000 people, over $150 billion lost to the economy. Why would we want to get ourselves in another conflict? So that's the reason why Pakistan sees absolutely no reason for them to have bases and operating from within Pakistan. Future relationship with Afghanistan, I see our relations between the two countries will get stronger with every passing year. And the reason is that Afghanistan needs Pakistan, Pakistan needs Afghanistan. No country would benefit more from open borders than Pakistan and Afghanistan, because Pakistan would benefit from access to Central Asian markets. They are emerging markets, they are growing very quickly. There's energy corridor as Afghanistan from Central Asia, so we will gain from it. And Afghanistan, of course, has a huge Pakistani market of 220 million people, and then a port, Gwadar port, and of course, Port Qasim. So it's a mutually beneficial relationship. And we,
People don't realize that Afghanistan was part of Pakistan and India for a long time. And then there was a time when what is Pakistan, North Pakistan, was part of Afghanistan for 70, 80 years. So there's a strong linkages between the two countries. And I think that once this situation calms down in Afghanistan, and which we pray it calms down very quickly, then I think we will have probably the best years of our relationship. نارملی میں کسی میڈیا کا جورنالسٹ نہیں ہوں, میں سینما سے تعلق رکھتا ہوں, تو اسی لیے ہم سوشل میں بہت کام کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ جو روابط ابھی تک اب خراب ہو چکا ہے پالیٹکس سے, سوشل پہ کوئی اثر نہیں ڈالا ہے. ابھی بھی ہم ادھر آ سکتے, ادھر لوگ کام کرتے پاکستان سے. بٹ میرے شخصی ایک ہی سوال ہے, جو جب سے میں پیدا ہوا ہوں ہر بار مجھے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے پاس ایک پریشانی ہے افغانستان سے. پھر میں یونیورسٹی گیا اور ادھر میرے کو بولا گیا کہ یہ پریشانی داؤد خان کے زمانے سے شروع ہوا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا پریشانی ہے جب اتنی سال ختم نہیں ہو رہا ہے. تھینک یو. دیکھیں, جو ملکوں کے اندر ریلیشن شپ ہوتی ہے نا, وہ کبھی بھی ایک جگہ پہ جا کے نہیں اڑ جاتی. وہ چینجبل ہے, ڈائنامک چیز ہے. ایک ایسی ہے کہ کئی دفعہ شخصیت دو آ جاتی ہے ملک میں, ریلیشن شپ بہتر ہو جاتی ہے, اور ایک شخصیت کبھی ایسے ہیڈز آف اسٹیٹ آتے ہیں کہ ان کی ریلیشن شپ خراب ہو جاتی ہے. کئی دفعہ انٹرسٹ بدل جاتے ہیں, ایک ملک کا ایک دم انٹرسٹ بدل جاتا ہے. لیکن جو بیسک چیز افغانستان اور پاکستان میں ہے وہ کہ دیکھیں, ایک تاریخ ہے, کئی 100 سال کی تاریخ ہے جو یہ سارے خطے میں انٹریکشن تھا. یہ جو پشاور تھا یہ سینٹر تھا, کابل سینٹر ہوتا تھا, سارے سلک روٹ تھی, یہ یہاں سے سارا جاتا تھا ہندوستان, ادھر سے آتے تھے, پھر کندہار سے روٹ تھی ملتان کے ذریعے. یہ پرانی ٹریڈ روٹس ہیں اور پرانی ریلیشن شپس ہیں. کتنی افغان فیملیز وہاں سے آئیں, پاکستان سیٹل ہو گئی. میری ساری ماں اور باپ کی قبیلے سارے افغانستان سے آئے تھے, یہاں سارے ہندوستان میں سیٹل ہو گئے کتنے 100 سال پہلے. تو یہ انٹریکشن ہمیشہ رہا ہے. اس میں کبھی کبھی برا وقت آتا ہے. افغانستان کا انٹرسٹ ہو گیا سوویٹ سے, پاکستان کا انٹرسٹ چلا گیا امریکہ کے ساتھ, اس کے اندر ہماری ریلیشن شپ خراب ہو گئی. پھر آئی حکومت افغانستان کا ہندوستان کے ساتھ قریبی ہو گیا, تو ظاہر ہے پاکستان سے خراب ہونی تھی ریلیشن شپ. لیکن لانگ ٹرم ریلیشن شپ, نیچرل ریلیشن شپ ہے ہی پاکستان اور افغانستان کی. اوکے جی, تھینک یو. تو جناب وزیر اعظم عمران خان کی آپ نے گفتگو ملاحظہ کی, افغان میڈیا کے نمائندگان سے وہ گفتگو کر رہے تھے. سیر حاصل وزیر اعظم عمران خان نے گفتگو کی, افغان مسئلے کا حل بتایا, اور اس بات میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہی اور طالبان کو حکومت کا حصہ بنائے بغیر یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے. اور افغان رہنماؤں کا پاکستان کو افغان بحران کا حصہ بنانا یا اس کا ذمہ دار سمجھنا یہ قابل افسوس ہے. یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا, اپنا خیال رکھیے گا. شادری آباد رہیے, کورونا سے بہت دور ہیں. اللہ حافظ. بہت دور. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.